السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، یہ ہماری قسط نمبر 6 ہے، سیرت النبی کی قسط نمبر 6۔ اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں اور ہم بات کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کی، اور لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح سے آگ میں پھینکا گیا تھا، اور وہ کون سی جگہ تھی، کون سا مقام تھا۔ اور ہم پہنچے تھے کہ جب ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے جا رہے تھے حاجر علیہ السلام کے ساتھ، تو جب وہ مصر پہنچے تو وہاں کا جو بادشاہ تھا فرعون، اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، تو ہم وہیں سے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بنے رہیے ویڈیو میں میرے ساتھ۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم سارہ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری حاصل کر لیتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی جان لیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے ان کا کیا تعلق تھا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کا کیا رشتہ تھا، یوسف علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے ساتھ ان کا کیا رشتہ تھا۔ سارہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی خالہ زاد بہن تھی، اور آپ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی بھی تھی۔ جب آپ کی ابراہیم علیہ السلام سے شادی ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر 37 سال تھی، اور آپ بہت ہی مال اور دولت سے آپ نوازی گئی تھیں، یعنی بہت مالدار گھرانے سے تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوط علیہ السلام کی سوتیلی بہن بھی تھیں۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے اور آپ 90 سال کی تھیں، تب بڑھاپے میں آپ کو اسحاق علیہ السلام اولاد کے طور پر ملے تھے، جس کے بارے میں قرآن میں بھی جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب ایک فرشتہ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری لے کر آیا تو آپ نے کہا کہ اب تو ساری امیدیں ختم ہو چکی ہیں اور آپ ایک بیٹے ہونے کی بات کر رہے ہو۔ تب جب فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے ہونے کی خوشخبری دی تھی تو آپ ہنس پڑیں اور آپ کو یقین نہ آیا، اور انہوں نے ریمارکس دیے تھے کہ ساری عمر گزر چکی ہے اور اب بچے کی توقع رکھنا محض حماقت ہے۔ تو قرآن ہمیں اس بارے میں بتاتا ہے کہ یہ خبر کس طرح ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو حاصل ہوئی تھی، اور جس کے بارے میں جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے، اور ان کی بیوی کے پاس کھڑی ہنس پڑی جب ہم نے اسحاق کے یعنی پیدائش کی اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی، تو اس نے کہا کہ ہائے، میں کیسے بچہ پیدا کر سکتی ہوں، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہو چکا ہے۔ لو، یہ ایک عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں اللہ کے حکم پر تعجب ہے، اللہ کی رحمت اور اس کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں۔ اہل بیت لو، وہ تعریف کا مالک ہے، جلال کا مالک ہے۔ اور پھر بعد میں حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ کی مرضی کے مطابق پیدا ہوئے۔ تو اب ہم یہاں سے تھوڑی سی چیزوں کو آگے کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے مصر کا رخ کیا، مطلب ایجپٹ کی طرف کا رخ کیا، تو راستے میں لوگوں نے انہیں بتایا کہ آپ مصر کا سفر نہ کریں، کیونکہ وہاں کا جو بادشاہ تھا فرعون، اور فرعون کے بارے میں پچھلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ فرعون صرف نام نہیں ہوتا ہے بلکہ بادشاہ کا لقب ہوتا ہے۔ اس زمانے میں مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ اصل میں اس بادشاہ کا نام تھا عمر بن امرت الخیس، جو بہت ہی عیاش طبیعت کا مالک تھا، اور لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کر جانا، دوسروں کی عورتوں پہ نظر رکھنا اس کا خاص مشغلہ تھا، اور خاص طور سے وہ بدنام تھا کہ کسی کی بھی عورتیں خوبصورت ہوتی، شادی شدہ عورتیں ہوتی، تو وہ ان سے اپنی ہوس کی آگ بجھاتا تھا۔ تو جب اسے پتہ چلا کہ کوئی ایک شخص ہے، کوئی پردیسی ہے، ایک اپنی بیوی کے ساتھ آ رہا، اور اس کی بیوی بہت زیادہ خوبصورت ہے، کیونکہ جیسے کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ سارہ علیہ السلام بہت خوبصورت تھی، تو جب یہ بات فرعون تک یہ بات پتہ چلی تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اور سارہ علیہ السلام کو اپنے گھر پہ، اپنے محل پہ بلایا، اور ان کو ایک اچھے سے کمرے میں رکھا، اور بعد میں ابراہیم علیہ السلام کو الگ روم میں لے جا کر الگ محل کے الگ حصے میں رکھا، اور سارہ علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کو نہا دھلا کر جو ہے اس کے جو اس کا روم تھا، خاص روم تھا، وہاں پہنچا دیا جائے۔ اور یہ بات ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتہ چل چکی تھی، اور پھر بعد میں سارہ علیہ السلام جو ہے اللہ سے دعا کرنے لگی، جس کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے، اور جس کا ذکر صحیح بخاری کی حدیث 2217 2217 میں بھی جس کا واقعہ تفصیل سے درج ہے، کہ یہ حدیث پاک کے الفاظ جو ہیں وہ یہ ہے کہ سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ میں تیرے اور تیرے رسول پہ یقین رکھتی ہوں، اور اپنے شوہر کے علاوہ جو ہے اس شرمگاہ کی حفاظت کی، تو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ ہونے دے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ اور جب فرعون اپنے خلودگاہ میں داخل ہوا تو وہ پہلے سے سارہ علیہ السلام کی خوبصورتی کے بارے میں سن چکا تھا، لیکن جب اس نے سارہ علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھا تو وہ بے قابو ہو گئے، اور وہ شیطانوں کی طرح سارہ علیہ السلام کی طرف آگے بڑھنے لگا۔ سارہ علیہ السلام پیچھے کی طرف کھسکی اور ان کا پاؤں ٹکرانے سے وہ نیچے گر گئی، اور یہ فرعون اپنی فرعونیت ہنسنے لگا۔ تو سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور اللہ نے جو پہلا عذاب فرعون کے اوپر بھیجا کہ اس کے پاؤں زمین کے اندر دھس گئے، وہ لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی اپنے پیر کو، اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا پا رہا تھا۔
تو پھر اس نے سارہ علیہ السلام سے معافی مانگی، اور سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ اگر اس کی موت ہو جائے گی تو لوگ کہیں گے کہ اسے سارہ نے مارا، تو اس لیے اسے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، لیکن جب اٹھنے کے بعد اس کی شیطانیت دوبارہ جاگ گئی، وہ دوبارہ جو ہے وہ سارہ علیہ السلام کے اوپر جھپٹا، اور سارہ علیہ السلام نے واپس سے اپنی حفاظت کی دعا کی، اللہ نے واپس ان کو زمین میں دھنسا دیا، اور اس نے واپس سے معافی مانگی، اور اسی طرح دوسری اور تیسری بار بھی ہوا، اور آخری میں جب ہے فرعون کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ جس پر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے وہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے سارے کارندوں کو بلایا، اپنے پہرے داروں کو بلایا، تم لوگوں نے میرے سامنے جو ہے غلط لڑکی کو پیش کیا، یہ تو کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے، یہ تو بہت پاک دامن لڑکی ہے، اور جس کی حفاظت خود اللہ کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے اپنی جو بیٹی ہے، کچھ روایتوں میں ہے کہ حاجر علیہ السلام جو تھی وہ فرعون کی بیٹی تھی، جسے بعد میں فرعون نے فرعون کا مطلب جو خیس تھا، اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، اس نے سارہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ اور کچھ روایتوں میں ہے کہ حاجر علیہ السلام اس کی بیٹی نہیں تھی بلکہ ان کی کنیز تھی، اور بعد میں جو ہے ان کو کنیز بنا کر ہی اس نے سارہ علیہ السلام کے ساتھ بھیج دیا تاکہ وہ بھی اسی طرح سے پاک دامن بن کر رہے۔ تو یہ سارا واقعہ پیش آیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے سارہ علیہ السلام اور حاجر علیہ السلام ساتھ میں رہنے لگی، اور بعد میں سارہ علیہ السلام کے رائے کے مطابق، کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، تو بعد میں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ رائے دی کہ حاجر علیہ السلام خوبصورت ہے اور تم ان سے شادی کر لو تاکہ تمہیں کوئی اولاد ملے۔ اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بی بی سارہ کے تجویز کے مطابق، ان کی خواہش کے مطابق بی بی حاجرہ سے شادی کی، اور 1 سال کے بعد انہیں ایک اولاد ہوئی جسے فرشتوں نے جن کا نام رکھنے کی تجویز دی، اسماعیل۔ اور اس طرح سے اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور جس وقت ان کی پیدائش ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال کی تھی، یعنی 86 کے جب وہ تھے تب اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ بعد میں ابراہیم علیہ السلام بی بی سارہ اور بی بی حاجرہ کے ساتھ فلسطین کی طرف آ گئے، اور اولاد ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذاتی طور پہ جو جھکاؤ تھا وہ بی بی حاجرہ کی طرف ہونے لگا، تو یہ بات دھیرے دھیرے سارہ علیہ السلام کو کھلنے لگی، اور سارہ علیہ السلام نے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا کہ وہ ان ماں بیٹوں کو کہیں چھوڑ کر آ جائے، اتنی دور چھوڑ کر آ جائے جہاں سے ان کا آنا ناممکن ہو۔ اور یہ سننے کے بعد ابراہیم علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے، اور بعد میں انہوں نے اللہ سے مشورہ کیا، تو اللہ نے بھی یہی حکم دیا جو بی بی سارہ کا جو مشورہ تھا، اللہ نے بھی وہی حکم دیا کہ تم ان دونوں کو چھوڑ کر آ جاؤ اس خطے پر جسے میں نے بنایا ہے جہاں پر کبھی کعبہ موجود تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے واپس سے اور ایک امتحان دینے کا فیصلہ کیا جو اللہ کا امتحان تھا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو اور حاجرہ علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے مطابق اور بی بی سارہ کے ہدایت کے مطابق، مشورے کے مطابق، وہ ان کو اس مقام پر چھوڑ کر آئیں گے۔ اب دوستو یہاں سے اصل میں شروع ہوگا سیرت النبی کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ ایکچولی یہی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ہمارا، کیونکہ اس سے پہلے جو بھی ساری یہ چیزیں ہم نے بتائی، ہمارے لیے جاننا ضروری تھا کہ اسلامک ہسٹری کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہم کو اللہ کی وحدانیت کو بھی جاننا تھا، ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بھی جاننا تھا، لیکن جو سیرت النبی کا اصل جو یہ ہے ہمارا آغاز اب یہاں سے ہوگا، کیونکہ یہاں سے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، حاجر علیہ السلام کی زندگی شروع ہوتی ہے مکے میں آ کے، یعنی جہاں سے کعبے کی تعمیر ہوتی ہے، اور پھر یہی کعبہ، یہی مکہ جا کے جڑتا ہے ہمارے اور آپ کے آقا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ تو یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں اپنا یوں کہہ سکتے ہیں کہ آفیشیل سیرت النبی۔ اور دوستو جاتے جاتے میں ایک بار پھر واپس دہرانا چاہوں گا کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ فلسطین کے اوپر بربریت کی اور جس طرح سے حملے ہو رہے اور جس طرح سے معصوم لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، ہم اس وقت کسی بھی صورت میں جو ہے فلسطین کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم ہم اپنے جس جگہ پہ بھی ہیں، جس مقام پہ بھی ہیں، ہم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے، فلسطینیوں کی مدد کرے، کیونکہ اس وقت جو یہودیوں کی جو بربریت ہے، جو ان کا جو ٹیررسٹ اٹیک ہے فلسطین کے اوپر، وہ ہر دن بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہم اپنے اپنے مقام پر جو سب سے زیادہ جو چیز کر سکتے ہیں، جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، وہ ہے دعا۔ اپنے فلسطین بھائیوں کے لیے دعا کیجیے، اور دعا کرے کہ اللہ پاک ان کی تمام مشکلاتوں کا آسان کرے، ان کی زندگیوں کا آسان کرے، انہیں صبر عطا فرمائے، اور اللہ پاک اس جنگ میں ان کی فتح دے۔